بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر پاکستان افیئر کا ٹاپک بھی ہے، کرنٹ افیئر کا ٹاپک بھی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کا ٹاپک بھی ہے، تینوں ممالک کا ٹاپک ہے، اور ٹاپک کا نام ہے پاک ایران ریلیشن۔ ابھی میں نے نیو سیریز شروع کی تھی جس میں میں نے جو ہمارے پاکستان کے جو اسلامی ممالک کے کنٹریز ہیں، جس میں اس کے ہٹ کے پھر جو دنیا کی سپر پاور ہے یونائٹڈ اسٹیٹ، اس کے اوپر بھی میں لیکچر دے چکا ہوں۔ اب ایران کے اوپر بھی ہو جائے گا آج کا لیکچر، انڈیا کے اوپر بھی دے چکا ہوں ود ریٹن میٹیریل میری ویب سائٹ کے اوپر، اس کا بھی میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پاک ایران ٹائز یہ پہلا لیکچر ہے، اور اس کے بعد جو بھی اپڈیشن ہوگی وہ میں اس کے اندر اسی سیکشن میں ایڈ کرتا جاؤں گا۔ لیکچر کو میں نے بنایا ہے، میرا نام ویب سائٹ eastwestknowledge.com کے نام سے یہ نیو ویب سائٹ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا میں دو جملے موسٹ آف دا ٹائم میں یوز کرتا ہوں، کہ پہلا جملہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ چینج نہیں ہوتے ہیں، آپ وقتاً فوقتاً پالیسیز چینج کرتے رہتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے۔ اس کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ جس وقت سوویت یونین آیا تھا اس وقت بھی وہی تھے، اور جس وقت آج وہ چلے گیا ہے تو بھی وہی انٹرسٹ ہیں، لیکن اس وقت وہ اس کے فریڈم فائٹر کی حمایت میں تھے، آج حمایت میں نہیں ہے، لیکن مفاد یہی ہے کہ امریکہ کو سپر پاور بنانا اور اس کو بنائے رکھنا ہے۔ سو نیشنل انٹرسٹ تو چینج نہیں ہوتے ہیں، پالیسیز ان کو بنانے کے لیے اور ان کو اچیو کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اور دوسرا سنٹینس اہم یہ ہے کہ دنیا میں مفاد سے بڑی کوئی دوستی نہیں ہوتی، چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو چاہے وہ ملکوں کے درمیان ہو۔ تو اس میں ہمارا ایران بھی ایک ملک ہے، ہم ذرا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ پاکستان کے سٹارٹ میں ایران سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ ہمارے دونوں ممالک کے تعلقات اچھے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایران ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ بھی کیا تھا آغاز میں، اور پاکستان کو سب سے پہلے ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا پاکستان کی آزادی کے بعد۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہمارا ہے بارڈر ایشو کا ایران کے ساتھ۔ جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا تو ہمارا اور ایران کا جو ہے دو چیزوں کا بڑا ذرا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک تو ہماری لینگویج جو اردو ہے اس کا کچھ اثر جو ہے وہ فارسی زبان کے اوپر بھی ہے، یا فارسی میں سے ہی اردو ملتی جلتی ہے، کچھ لفظ دونوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ سو یہ ایک ہمارا کلچرل ٹائز ہے ایران کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلم ممالک بھی ہے۔ تیسرا اب ہم بارڈر ایشو کی بات کر رہے تھے، ایک تو بارڈر جو ہے وہ کوئی 590 مائلز ہے دونوں ممالک کے درمیان، جو بارڈر پھیلا ہوا ہے دونوں ممالک کے درمیان 590 مائلز ہے، اور اس کو 100 ایئرس اگو برٹش نے فکس کیا تھا۔ اور جو ارلی ڈسپیوٹ تھا بٹوین ایران اینڈ پاکستان وہ آنرشپ آف قلعہ سفید کے اوپر تھا۔ پھر اس کو تھوڑی سی ذرا اس پہ وائلنس سٹارٹ ہوئی، کچھ اچھی بات یہ ہے کہ 1960 میں ایک بارڈر ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں ایران نے 95 مائل کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کو دے دیتے، اور ریٹرن میں پاکستان نے زاہدان کا علاقہ ایران کو دے دیا تھا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کامن انٹرسٹ ہیں جو کہ لنک کرتے ہیں پاکستان کو اور ایران کو۔ اس میں سب سے پہلا پیکٹ تھا، ماضی کی میں بات کر رہا ہوں سٹارٹ سے، اس میں پہلا پیکٹ تھا بغداد پیکٹ۔ دونوں ممالک کے نیشنل انٹرسٹ اس میں سیم تھے۔ 1955 میں یہ ایکٹ سائن ہوا تھا، یہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ تھا ایران، عراق اور ترکی کے ساتھ۔ پھر بعد میں اس کے اندر برطانیہ بھی آ گیا تھا، پھر پاکستان نے بھی اس کو شامل کر لیا تھا ستمبر میں، ایران نے شامل کیا تھا نومبر میں 1955 میں۔ پھر اس وقت 1959 میں یہ اس کا بیسیکلی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ سوویت کی ایکسپینشن کو روکنا ہے۔ تو 1959 کے اندر عراق نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو بغداد پیکٹ کا نام چینج کر کے سینٹرل ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن جس کو سینٹو کہتے ہیں، اور اس کو پروموٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس نے۔ البتہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس کا ممبر نہیں تھا، برطانیہ بلکہ اس کا ممبر تھا، اور پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا تھا، کیونکہ یہ ملٹری کمانڈ اس کی کیپیبل نہیں تھی کہ اگر کسی ایک پر اٹیک ہوتا تو اس کو کیسے بچایا جائے گا۔ یہ صرف اس سوویت کی ایکسپینشن کو روکنے کے لیے تھے۔ اصل میں یہ اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر ہندوستان حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بغداد پیکٹ یا سینٹو اس کو نہیں روکے گی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ صرف پیور سوویت یونین کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے ڈس اپوائنٹ ہونے کی وجہ سے پھر ایران میں 1979 میں ریولوشن آیا، تو پھر اس کو بین کر دیا گیا تھا، یہ ڈیزالو ہو گئی تھی، پھر یہ ختم ہو گئی تھی۔
اس کے بعد پھر دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے RCD بنی ہے. RCD بنی ہے 1964 میں اسلام آباد میں. پریزیڈنٹ ایوب خان نے سجیشن دی اور ایران کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا اور ترکی شامل ہوا تو ایک ریجن کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ بنائی. اور ایوب خان نے اس وقت اس کو دیکھا کہ یہ سپلیمنٹ ہے ایک طرح کی، یعنی کہ سوویت کے ایک ایکسپینشن بھی رکے گی اور پھر ایک یہ تینوں ممالک جو ہے نا وہ ایک بڑا اچھا لنک بناتے ہیں، کیونکہ اس کا بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے پاکستان کا ایران کے ساتھ، ایران کا جو ہے وہ کچھ علاقہ ترکی کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو وہ ایک پورا سینیریو ڈیولپ اچھا ہو سکتا تھا اس کے ساتھ. تو یہ 1964 میں بنی اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان تینوں ممالک کے درمیان اکانومک، ٹیکنیکل، ایجوکیشنل اور کلچرل ٹائز جو ہے وہ ڈیولپ کیے جائیں. اور اس سے یہ بھی ہوپ تھی کہ تجارت بھی انکریز ہوگی اور ایجوکیشن اور کلچرل ٹائز جو ہے وہ بڑے سکسیزفل رہے تھے اس کی وجہ سے. پھر 1979 کے اندر RCD ختم ہو گئی کیونکہ ایران میں اسلامک ریولوشن آیا تھا. اور اس کے علاوہ پھر دوبارہ 1985 کے اندر جنرل ضیاء نے اس کو ریوائیو کیا. پھر 1990 کے اندر اس کو دوبارہ ری نیم کیا گیا، اس کا نام تھا اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن. تو اس میں پھر بعد میں سینٹرل ایشیا بھی شامل ہوا تھا. پریزیڈنٹ ایوب خان جو ہے وہ افغانستان کو لانا چاہتے تھے اس کے اندر، لیکن افغانستان کے ہمارے ساتھ تعلقات کچھ 2-3 وجوہات کی بنا پر اچھے نہیں تھے. میں نے پریویس لیکچر میں بتایا ہے. ایک وہ اس کی وجہ تھی پختونستان کا سٹنٹ تھا، یعنی کہ وہ پختونستان کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. دوسرا پھر وہ سوویت کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ان سے اچھے نہیں ہو سکے. پھر بلوچستان کے اندر سٹارٹ میں اپرائزنگ بھی تھی اور 1965 کی وار، اس میں بھی ہماری انہوں نے ہیلپ کی تھی ایران نے. اب بلوچستان کا جو علاقہ ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے اس وقت بھی، جس وقت اب آپ یہ دیکھیں گوادر کی جو پورٹ ہم نے خریدی ہے 1958 میں، 1954 میں امریکہ نے جو ہے وہ ریسرچ کر کے بتا دیا تھا کہ یہ 21ویں صدی کی سویز کینال ہوگی. تو اس کو پھر عالمی طاقتیں اس وقت سے ہی پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ سیپریٹ کیا جائے. میں ابھی اگلے جو کمنگ لیکچر میں آئے گا اس میں پھر بلڈی بارڈرز کا ایک میپ ہے وہ اس کے ساتھ میں لنک کروں گا اور بتاؤں گا کہ ایک بلوچستان پاکستان کے اندر ہے، ایک بلوچستان ایران کے اندر بھی ہے. تو دونوں کو آزاد بلوچستان بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. یہاں پر اس کے لیے مختلف ممالک کی ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں تاکہ یہ جو چین کا پروجیکٹ ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے. اس کو پھر میں کمنگ میں بتاؤں گا. تو جو اس وقت پھر 1973 میں جو اپرائزنگ بلوچستان میں ہو رہی تھی، پھر ایران نے ہماری ہیلپ کی کہ اس کو کم کرنے کے لیے. پھر 1965 کی جو وار ہوئی ہے پاکستان انڈیا کی، اس میں بھی انہوں نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن USA نے پھر جس وقت پریشر اپلائی کیا ہے ایران کے اوپر تو ایران نے پریکٹیکل ہیلپ سے دور ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ریولوشن آیا ہے ایران کے اندر اور ہمارے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے کیونکہ 1979 میں ہی ایران کے اندر ریولوشن آیا اور 1979 میں ہی سوویت یونین کی انویژن ہوئی افغانستان میں. اور اس کو روکنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایڈ لے رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹ سے. اور اس وقت جو گورنمنٹ آئی تھی وہ آیت اللہ خمینی کی تھی، وہ ٹوٹلی جو ہے وہ امریکن اگینسٹ گورنمنٹ آئی تھی. آیت اللہ خمینی کی جو گورنمنٹ تھی وہ ٹوٹلی امریکن اگینسٹ تھی. تو وہ اس وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کیے کہ جو ہے وہ مشکوک قسم کے وہ تعلقات سمجھتے تھے کہ ہم امریکہ کے بہت زبردست الائے ہیں، کہیں یہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ سوورنٹی کو یا ہماری اس گورنمنٹ کو نہ ختم کر دیں، شاہ آف ایران کو دوبارہ نہ لے آئیں، شاہ آف ایران کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ دوبارہ ریسٹور نہ کریں. تو اس وجہ سے پھر ہمارے تعلقات ان سے اچھے نہیں ہو سکے. اس کے بعد ہمارے ریلیشنز کیسے رہے ہیں 1979 کے بعد؟ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ٹرکی قسم کے رہے ہیں اور ہماری ٹریڈ لمیٹڈ رہی ہے. آئل جو ایران ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کو اس کی وجہ سے، اور دونوں ممالک کے درمیان پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے، افغانستان کی وجہ سے جو سچویشن تھی اس وقت سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ میں نے ایک لیکچر دیا ہے، اس میں نے بتایا ہے وائی USA اسٹل ان افغانستان. میں اس کا بلکہ لنک اس میں بھی دے دوں گا، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے کہ ایران افغانستان میں کیا چاہتا ہے. تو پاکستان ایران کے تعلقات پھر 1990 میں دوبارہ خراب ہوئے جس وقت پاکستان نے سپورٹ کرنا شروع کیا تھا سنی طالبان افغانستان میں. اس کے بعد پاکستان جس وقت نیوکلیر پاور بن کے ابھرا تو ایران کو تھوڑی سی اس میں پریشانی ہوئی تھی. اس کے علاوہ پھر پاکستان نے بھی مزید دوبارہ کوشش کی کہ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں، لیکن ایران نے پاکستان سے تعلقات کو زیادہ پریفر کرنے کے بجائے وہ ہندوستان کے بلاک میں چلے گئے. وہ ہندوستان سے
اپنے تعلقات کو انہوں نے بہتر کر لیا تھا. اور پاکستان نے جس وقت طالبان کی 2001 میں ریموول ہوئی ہے تو ایران یعنی کہ اس سے یوں سمجھا جا سکتا ہے جس وقت 9/11 ہوا تو پاکستان دوبارہ پھر الائے بنا ہے امریکہ کا وار اگینسٹ ٹیررزم میں. تو ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ اگینسٹ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے, تو پاکستان پھر دوبارہ ایڈ لینا شروع کر دی تھی پاکستان نے, تو اس وجہ سے پھر دوبارہ تعلقات ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان خراب ہے. تو پاکستان نے کہا تھا ہم دونوں کے درمیان ہمارے تعلقات نیوٹرل رہیں گے اور نیوٹرل کا رول ہم پلے کریں گے. تو آج کا لیکچر تو اتنا ہی تھا, اسی کے اوپر ہی ہسٹوریکل ٹائز تھے اس کے اوپر. تو اب جو کمنگ لیکچر آئے گا اس میں پھر مزید انفارمیشن ایڈ کروں گا جو کہ اکارڈنگ ٹو کرنٹ سینیریو ہوگی, جس میں زرداری کے گورنمنٹ کا ٹینیور کیسے رہا ہے, پاک ایران گیس پائپ لائن تھی, پھر ابھی ریسنٹلی عمران خان نے جب وزٹ کیا ہے اپنے دور حکومت میں. اور میں نے اپنے گزشتہ 2-3 لیکچر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو سی پیک کا چل رہا ہے نا, یہاں پر آئل انڈسٹری چائنا کی لگے گی, اس کی ایران کی آئل انڈسٹری لگے گی, اور ایران جو ہے وہ 1 لاکھ سم تھنگ بیرل جو ہے وہ پاکستان کو روز کا تیل بھی فری اس میں دے گا, اور وہ آہستہ آہستہ ایران جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کمنگ لیکچر میں اس کو مزید ماڈرنائز کر کے ریٹن میٹیریل کے ساتھ جو اس کو میں لنک پرووائڈ کر دوں گا, اور آج کے لیکچر کا بھی میں لنک جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے ڈیٹیل پڑھنے کے لیے. تو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ, تھینک یو ویری مچ.